الفاتحہ۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الاولین والآخرین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمۃ للعالمین، الملقب بطٰہٰ و یاسین، مولانا مولا الثقلین، سید الکونین، امام القبلتین، جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا کے ذکر کے سلسلے سے، ان کی شہادت جاسوس کے حوالے سے، ان کی مظلومیت کے حوالے سے، یہ مجالس اعضاء برپا کی جا رہی ہیں اور دنیا بھر میں شہزادی سے عقیدت رکھنے والے فرش اعضاء بچھائے ہیں اور شہزادی کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ جو افراد اور جو حضرات بھی جس طریقے سے بھی شامل ذکر جناب سیدہ ہو رہے ہیں، پروردگار سب کی شرکت اور عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ شہزادی کے عقیدت مندان، شہزادی کے چاہنے والے، شہزادی کی زندگی اور شخصیت سے متاثر ہونے والے، دنیا بھر کے بہت بڑے محققین، بہت بڑے مصنفین، بہت بڑے رائٹرز، بہت بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں کہ جنہوں نے شہزادی سے اپنی عقیدت کا اظہار کیا ہے۔ ان میں شیعہ حضرات بھی ہیں اور وہ حضرات بھی ہیں کہ جو شیعہ نہیں ہیں۔ اس کا مطلب شہزادی سے محبت رکھنے کے لیے مذہب اور ملت کی قید نہیں ہے، بس شرافت ضروری ہے۔ جو بھی شریف ہوگا وہ شہزادی سے عقیدت رکھے گا، شہزادی سے محبت رکھے گا۔ بہت سارے عقیدت مندان جنہوں نے اپنے اپنے طریقے سے شہزادی کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ مثلاً میں کچھ محققین کی باتیں آپ تک پہنچاتا ہوں تاکہ آپ سمجھیں کہ شہزادی کی عظمت کے لوگ کس طریقے سے قائل ہیں۔ ابن صباغ مالکی بہت بڑے ایک مصنف اور رائٹر عالم اسلام کے گزرے ہیں۔ انہوں نے شہزادی کے سلسلے سے لکھا کہ نسب کی، کسی بھی نسب کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ وہ شہزادی کے نسب سے منسوب ہو جائے۔ اب اسی بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ کسی بھی انسان کی بلندی یہ ہے
کہ وہ شہزادی سے منسوب ہو جائے۔ عزت دار وہی ہے جو شہزادی سے منسوب ہو جائے، بڑا انسان وہی ہے جو شہزادی سے منسوب ہو جائے۔ اسی طریقے سے ایک رائٹر گزرے ہیں، محقق گزرے ہیں، عبدالزہرا، انہوں نے بڑی عظیم المرتبت بات اور بڑی عظیم عقیدت شہزادی کی بارگاہ میں پیش کی۔ تحریر سنی ان کی جو انہوں نے لکھا ہے عبدالزہرا نے، شیعہ نہیں تھے، مگر لکھتے ہیں کہ دنیا کا جتنا بھی آب و نمک ہے، جتنا بھی پانی ہے اور جتنا بھی نمک ہے، سارا کا سارا شہزادی کے مہر میں ہے۔ کس کے مہر میں ہے؟ شہزادی کے مہر میں۔ اور وہ لکھتے ہیں آگے کہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے کل شیء حی، ہم نے جو چیز بھی زندہ رکھی ہے اس کو پانی کے ذریعے زندگی دی ہے۔ محسوس فرما رہے ہیں؟ مہر ہے شہزادی کا پانی، اور اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو پانی کے ذریعے زندگی دی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جو بھی زندہ ہے اسے چاہیے کہ وہ حق زہرا ادا کرتا رہے، ورنہ اس زندہ رہنے کے وہ قابل ہی نہیں ہے۔ اور آگے وہ لکھتے ہیں اور صرف پانی ہی نہیں، نمک بھی شہزادی کے مہر میں ہے۔ جب نمک بھی شہزادی کے مہر میں ہے تو ہر نمک کھانے والے کو حق زہرا ادا کرتے ہوئے نمک حلال ہونا چاہیے، نمک حرام نہیں ہونا چاہیے۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ اسی طریقے سے اور بہت سارے محققین ہیں جنہوں نے اپنے اپنے حصے کی ذمہ داری ادا کی ہیں اور شہزادی کی بارگاہ میں عقیدتیں پیش کی ہیں اپنے الفاظ کے ذریعے، اپنے جذبات کے ذریعے۔ ایک عالم گزرے ہیں علامہ اربلی کر کے، ان کی تحریر سنی، انہوں نے شہزادی کے سلسلے سے کیا فرمایا، شہزادی کے سلسلے سے کیا کہا۔ علامہ اربلی شہزادی کے سلسلے سے تحریر فرماتے ہیں، شہزادی کی بارگاہ میں عقیدت پیش کرتے ہیں، اور آپ یہ سمجھیے کہ شہزادی کی بارگاہ میں اگر آپ خدمت کا تھوڑا سا بھی حصہ پیش کر رہے ہیں تو اس سے شہزادی کے شرف میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے، بلکہ آپ کی نسبت میں اضافہ ہو رہا ہے، آپ کی عزت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ مثلاً بولتے تو آپ ہیں، اللہ نے آپ کو زبان دی ہے، ہمیں زبان دی ہے، لیکن اگر اس زبان سے کچھ الفاظ شہزادی کی شان میں برآمد ہو جائیں تو اس میں شہزادی کی عزت میں اضافہ نہیں ہے، ہمارے لفظوں کو عزت مل جائے گی، ہمارے حرفوں کو عزت مل جائے گی۔ آنکھیں ہیں، آنسو بہاتے ہیں، آنسو تو بہائے جاتے ہیں، کوئی بھی غم ہوتا ہے، کوئی بھی درد ہوتا ہے، کوئی بھی تکلیف ہوتی ہے، آنسو تو آنکھوں سے گرتے ہیں، لیکن اگر یہ آنسو شہزادی کی مصیبت میں گریں تو شہزادی کی شان میں اضافہ نہیں ہوگا، ہمارے آنسو کو رومال سیدہ میں جگہ مل جائے گی، ہمارے آنسو عزت پا جائیں گے، ہمارے اشک عزت پا جائیں گے۔ کہیں نہ کہیں تو جانا ہی ہے بھئی، آپ گھر سے نکلتے ہیں، کہیں تو جاتے ہیں، کہیں تو جا کے کھڑے ہوتے ہیں، کہیں تو جا کے بیٹھتے ہیں۔ اب آپ سوچئے، کہیں بیٹھنے سے بہتر ہے ذکر زہرا میں بیٹھ جائیں، ہماری نشست کو عزت مل جائے گی، ہمارے وجود کو عزت مل جائے گی۔ کہیں بھی کھڑے ہوں گے یا کہیں بھی بیٹھیں گے، اس سے نہ ہماری عزت میں کوئی کمی ہے نہ عزت میں اضافہ ہے۔ کمی تو ہو سکتی ہے، اضافہ تو کوئی نہیں ہوگا، لیکن وہی اگر در سیدہ پہ آ کے بیٹھ جائیں، فرش عزائے جناب سیدہ پہ آ کے بیٹھ جائیں تو ہمارے وجود کو احترام مل جائے گا، فرشتے بھی آسمان پہ باتیں کریں گے کہ کتنے شریف لوگ ہیں، عظمت جناب سیدہ کے تذکرے میں بیٹھے ہیں، ذکر جناب سیدہ میں تشریف فرما ہیں، کتنے بڑے لوگ ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ تو جس نے بھی جو کہا ہے اپنے عقیدت کے لحاظ سے، اپنے لفظوں کے لحاظ سے، تو اس سے شہزادی کے شرف میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے، بلکہ اب ہم کیا کہہ رہے ہیں، کتنے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے شہزادی کی شان میں ایسی باتیں کہیں، تو یہ بڑے ہیں اس لیے شہزادی کی شان میں باتیں نہیں کر رہے ہیں، بلکہ شہزادی کی شان میں انہوں نے باتیں کی اس لیے ہماری نظر میں بڑے ہو گئے۔ اس کا مطلب کوئی بھی بڑائی، کوئی بھی عظمت، کوئی بھی فضیلت شہزادی سے منسوب ہو کے عظمت پاتی ہے، شہزادی سے منسوب ہو کے وہ بڑی ہوتی ہے۔ اب آئیے، وہ کہتے ہیں کہ
شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا اپنے آباء و اجداد کے لیے جمال اور جلال ہیں اور اپنی اولاد کے لیے شرف ہیں۔ محسوس کیجئے گا کیا کہا علامہ اربلی نے کہ اپنے آباء و اجداد کے لیے جمال اور جلال ہے زہرا اور اپنی اولاد کے لیے شرف ہیں۔ اب گہرائی پہ غور کیجئے، گہرائی پہ توجہ دیجئے، انہوں نے کیا کہنے کی کوشش کی۔ یعنی علامہ اربلی فرما رہے ہیں کہ شہزادی کے بطن سے معصوم امام پیدا ہوئے، اس وجہ سے زہرا کی عظمت میں اضافہ نہیں ہوا بلکہ معصوم اماموں کی عظمت اس سے بڑھی کہ وہ سب زہرا کے بیٹے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں، کتنی عظیم المرتبت بات ہے لوگوں نے شہزادی کی شان میں فرمائی ہیں۔ علامہ ابن شہراشوب عالم اسلام کے بہت بڑا نام ہے اور بہت بڑے عالم، انہوں نے تحریر کیا کہ نبی کی بیٹی اپنی گفتار میں صدیقہ ہیں، اپنی گفتار میں بول چال میں صدیقہ ہیں، احوال میں زکیہ ہیں، افعال میں طاہرہ ہیں، زمانے کے اعتبار سے بتول ہیں، احسان میں زہرا ہیں، راز رہیں تو فاتر ہیں، سامنے آ جائیں تو فاطمہ ہیں۔ اتنی عظیم عظیم باتیں محققین نے کہی ہیں اور ان کا تعلق بہت سو کا مذہب شیعہ سے ہے، بہت سو کا مذہب شیعہ سے نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شہزادی سے عقیدت اور محبت رکھنے کے لیے شیعت کی ضرورت نہیں ہے، شرافت کی ضرورت ہے۔ اگر شریف ہے انسان تو اسے نبی کی بیٹی سے الفت ہوگی، نبی کی بیٹی سے محبت ہوگی۔ انہی شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا کی ذکر کے لیے اور ان کی مصیبت بیان کرنے کے لیے، ان کے اوپر ڈھائے جانے والے مظالم بیان کرنے کے لیے ہم یہ مجلسیں برپا کرتے ہیں۔ اور کبھی کسی کے بہکائے میں نہیں آنا ہے کہ 1400 سال گزر گئے، جنہوں نے مظالم کیے وہ بھی نہیں ہیں، جن پر ظلم ڈھایا گیا وہ بھی نہیں ہیں، تو آپ کو کیا مطلب ہے ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ سے کہیے کہ فرعون کب کا اللہ قرآن میں تذکرہ کر رہا ہے، قابیل نے حابیل کو مارا، سزا مل گئی، لعنتی ہو گیا، مردود بارگاہ جناب آدم ہو گیا، جناب آدم کی بارگاہ سے نکل گیا، باپ نے نکال دیا بیٹے کو، تذکرہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ شداد کی کب کی جنت، تذکرہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ قارون حامان کا تذکرہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب میں آپ کو بتاؤں، اگر کوئی یہ کہے کہ ان ظالموں کا تذکرہ کرنے کی ضرورت کیا ہے، 1400 سال گزر گئے ہیں، ظلم بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے، تو ان سے پوچھئے فرعون کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیوں کیا، قارون کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیوں کیا، قابیل کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیوں کیا، نمرود کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیوں کیا؟ اب معلوم ہے ان ظالموں کے تذکرہ کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ اللہ نے قرآن میں چن چن کے ان کے مظالم بیان کیے، ان کے نام لے لے کے مظالم بیان کیے۔ اس کا فائدہ معلوم ہے کیا ہے؟ کہ دنیا کا کوئی بھی انسان خود کو ان سے منسوب نہیں کرتا۔ بھائی سنا ہے کسی کو کہتے ہوئے میں فرعونی ہوں، میں قابیلی ہوں، میں شدادی ہوں، میں نمرودی ہوں؟ نہ کوئی اپنے کو فرعونی کہتا ہے، نہ کوئی اپنے کو قابیلی کہتا ہے، نہ کوئی اپنے کو شدادی کہتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں نام لے لے کے اس طریقے سے ان کے مظالم بیان کیے کہ کوئی بھی اپنے آپ کو ان سے منسوب نہیں کرتا۔ شہزادی کی عزا ہونے دیجئے، شہزادی پر ڈھائے جانے والے مظالم عام ہونے دیجئے۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ نہ کوئی اپنے کو صدیقی کہے گا، نہ کوئی اپنے کو فاروقی کہے گا۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ تو مظالم عام کرتے رہیے، دنیا کو بتاتے رہیے، اور وہ مظالم بیان کرنا، کل جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ نہ کسی کو صحابیت سے نکالنا ہے،
نہ توہین صحابہ کے زمرے میں آتا ہے، نہ احترام صحابہ کے منافی ہے۔ اور پہلی بات تو ہم اس عقیدے کے قائل ہیں کہ سب صحابہ برابر نہیں۔ ہم نے کل کی مجلس میں عرض کیا 313 رسول ہیں، جب سارے رسول برابر نہیں تو رسول کے برابر میں بیٹھنے والے کیسے برابر ہو جائیں گے؟ جب سارے نبی برابر نہیں، سب برابر نہیں ہیں، اتنی چیزیں، اتنے چرند، اتنے پرند سب برابر ہیں، سب ایک جیسے ہیں؟ کہ صاحب نبی کے ساتھ رہتے تھے تو ساتھ رہنے سے بھی کوئی ایک جیسا نہیں ہوتا۔ جناب ابراہیم نے کہا پروردگار رب ارنی کیف تحیی الموتی، پروردگار مجھے دکھا تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے۔ اللہ نے کہا لے لو 4 پرندے، خذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے لو، کاٹو، قیمہ بناؤ، پہاڑ پہ بکھیر دو، چونچ ہاتھ میں رکھو، آواز دو گے پلٹ کے چلے آئیں گے۔ ابراہیم نے 4 پرندوں کو قیمہ بنا کے مار دیا، 4 پرندوں کو پہاڑ پہ بکھیر دیا۔ یہ بھی اللہ کی نزاکت ہے کہ جانوروں کو پہاڑ پہ بھیجا اور نبی سے بلوایا اور دنیا کو بتایا کہ سوچو جو نبی کے بلانے پہ آ جائے تو پرندے بھی قابل ذکر بن جاتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اب آپ محسوس کیجئے یہ گفتگو، بھئی 4 پرندے ہیں، چاروں ایک ساتھ رہے۔ اب آپ کسی عالم سے پوچھئے، کسی کتاب میں پڑھئے، کسی پڑھے لکھے انسان سے معلوم کیجئے، کسی خطیب سے پوچھئے، قبلہ مولانا عزیز صاحب تشریف فرما ہے، ان سے پوچھئے، 4 پرندے کے نام پوچھئے کون کون ہیں وہ 4 پرندے۔ معلوم ہے آپ کو کیا کیا نام ہیں ان 4 پرندوں کے جو جناب ابراہیم نے ذبح کیے؟ کوا، گدھ، مرغ، مور۔ کون کون سے 4 پرندے؟ کوا، گدھ، مرغ، مور۔ کمال کی بات اس میں معلوم ہے کیا ہے؟ کچھ حلال ہیں، کچھ حرام ہیں، مرنے کے بعد ایک جگہ رہے، مرنے کے بعد ایک جگہ رہے، مرنے کے بعد ایک جگہ رہے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا کہ ابراہیم نے بلایا ہو، مرغ کی چونچ پہ کوے کا بدن آ کے لگ گیا ہو، یا کوے کی چونچ پہ کبوتر کا بدن آ کے لگ گیا ہو۔ مرنے کے بعد ایک ساتھ رہے، ایک جگہ رہے، لیکن پھر مرنے کے بعد زندہ ہوئے تو حلال حلال رہا، حرام حرام رہا۔ نبی کے برابر میں کسی کو لٹا کے اترایا نہ کرو، جب اٹھیں گے تو حرام حرام رہے گا، حلال حلال رہے گا۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ تو یہ توہین صحابہ کے زمرے میں فدق کا بیان نہیں آتا، کہ احترام صحابہ کی مخالفت بھی فدق کا بیان نہیں کرتا، اس لیے کہ توہین صحابہ نے اور احترام صحابہ نے مسلمانوں سے بہت سی غلطیاں کرائی ہیں۔ ابن کثیر دمشقی جنہوں نے کتاب لکھی البدایہ والنہایہ، بڑی مشہور کتاب ہے عالم اہل سنت کی، البدایہ والنہایہ، ہسٹری کی کتاب ہے، تاریخ کی کتاب ہے۔ اب ان کی گستاخی سنیے شہزادی کے سلسلے سے، احترام صحابہ نے اہل بیت کے سلسلے سے مسلمانوں کے ذریعے کتنی گستاخیاں کرائی ہیں وہ سمجھیے۔ یہ جو درد ظاہر ہوتا ہے مجلسوں میں اور دنیا تو کہہ کے نکل جاتی ہے کہ اب بیان کرنے کی کیا ضرورت، اب تذکرہ کرنے کی کیا ضرورت، مگر اہل بیت کی شان میں گستاخی کیسے قابل قبول ہے اور کیسے معاف کی جائے۔ ابن کثیر دمشقی نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ مان لیا کہ زہرا غصہ ہو گئیں، وہ لکھ رہے ہیں مان لیا کہ شہزادی زہرا ناراض ہو گئیں، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ایک عام عورت ہیں، نبی کی بیٹی ہونے سے کوئی عورت والا مزاج بدل تھوڑی جائے گا۔ یہ وہ لکھ رہے ہیں کہ عام عورت ہے، ناراض ہو گئی ہو تو ہو گئی،
اس میں اتنا شور مچانے کی کیا ضرورت ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں دو چیزیں ہیں. ایک چیز تو انہوں نے یہ گستاخی کی کہ شہزادی کو عام عورت کہا. دوسری گستاخی یہ کی کہ انہوں نے شہزادی کی ناراضگی کو اہمیت نہیں دی. تو پہلے عام عورت سمجھ لیتے ہیں کہ شہزادی کیا واقعی عام عورت ہیں؟ پروردگار عالم حدیث قدسی میں فرما رہا ہے، اے میرے حبیب، اگر آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں کائنات کو پیدا نہ کرتا. اگر علی کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں آپ کو پیدا نہ کرتا. اور اگر فاطمہ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں آپ دونوں کو پیدا نہ کرتا. یہ عام عورت ہیں جن کی وجہ سے پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ میں نے نبی اور علی کو خلق کیا. وہ بی عام عورت ہو سکتی ہے؟ اچھا، پیدا کر دیا. ذہن میں رکھیے گا، کیا فاطمہ عام عورت ہیں؟ پیدا کر دیا، اس کے بعد کیا ہوا؟ زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں نا آپ، اشہد انکا کنتا نورن فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ مولا حسین آپ اصلاب شامخہ میں رہے اور ارحام مطہرہ میں رہے، یعنی بلند و بالا صلبوں میں رہے، پاکیزہ رحموں میں رہے. مطہر ارحام یعنی جن کو نجاست نے چھوا نہ ہو. پاک و پاکیزہ ارحام یعنی جن کو نجاست نے چھوا نہ ہو. اب آپ کی لطافت کو دیکھوں گا کہ کہاں تک پہنچے گی آپ کی نزاکت اور آپ کا مزاج. اب کون کون سی نجاست کو چھوا نہ ہو؟ اگر فہرست بنانا شروع کر دیں تو بڑی لمبی فہرست مل جائے گی نجاستوں کی، لیکن موٹے موٹے طور سے سمجھئے کہ نجاست 3 ہیں. کتنی ہے نجاست؟ 3. شرک، کفر، نفاق. جب نجاست اور بیماریاں ہیں تو ان کا علاج بھی ہوگا، ان کا علاج بھی ہوگا. شرک نجاست ہے، کفر نجاست ہے، نفاق نجاست ہے. شرک کا علاج لا الہ الا اللہ، کفر کا علاج محمد الرسول اللہ، نفاق کا علاج علی ولی اللہ. یہ تینوں علاج ہیں. 3 بیماریاں ہیں: رحم مطہر جن کو نجاستوں نے چھوا نہ ہو، اور اصلاب شامخہ یعنی بلند و بالا صلب. نام ہے مولا حسین کا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ محمد سے لے کر محمد تک، پہلے محمد سے لے کے آخری محمد تک، سب کے سب بلند و بالا صلبوں میں رہے. ذہن میں رکھیے گا، شہزادی فاطمہ کے واقعی عام عورت ہیں، سب کے سب بلند صلبوں میں رہے. یعنی جناب آدم سے ہوتے ہوئے یہ تنہا نور انبیاء کے صلب سے ہوتے ہوئے جناب عبد المطلب تک پہنچا. جناب عبد المطلب کے بعد یہ نور 2 حصوں میں تقسیم ہوا. ایک نور محمد بن کر صلب عبداللہ میں پہنچا، ایک نور علی بن کر صلب ابو طالب میں پہنچا. صلب شامخ میں بھی ہے، رحم مطہرہ میں بھی ہے. یعنی عبداللہ سے ہوتا ہوا یہ نور رحم مطہرے جناب آمنہ میں پہنچا. محمد عربی کی صورت میں جب ولادت ہوئی حضرت ختمی مرتبت کی تو جناب فاطمہ بنت اسد نے جا کر جناب ابو طالب کو بتایا کہ ولادت ہوئی ہے ایک بچے کی، بڑا پاک و پاکیزہ بچہ ہے، بڑا بلند و بالا بچہ ہے، آنکھیں ایسی ہیں، ہاتھ ایسے ہیں، رخسار ایسے ہیں، چہرہ ایسا ہے. جناب فاطمہ بنت اسد جب رسول کے شمائل، رسول کے خصائل، رسول کی صورت، رسول کا حسن، رسول کا چہرہ، رسول کی قامت، رسول کا جسم، رسول کا بدن نازنین کی تعریف ابو طالب کے سامنے کر رہی تھی تو تاریخ میں لکھا ہے کہ جناب ابو طالب نے فاطمہ بنت اسد سے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، 30 سال رک جاؤ، اللہ تمہیں بھی ایسا ہی بیٹا دے گا. 30 سال رک جاؤ، اللہ تمہیں بھی ایسا ہی بیٹا دے گا. اس بیٹے کے انتظار میں، چونکہ ایسا ہی بیٹا ملنا تھا، جناب آمنہ کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ بنت اسد نے جناب رسول خدا کی پوری طریقے سے پرورش کی ذمہ داری اٹھا لی، ان کی غذاؤں کی ذمہ داری اٹھا لی. جناب ابو طالب کے گھر کے پیچھے کھجوروں کا ایک باغ تھا. کس چیز کا باغ تھا؟
کھجوروں کا، اس باغ سے کھجوریں توڑ کر لائی جاتی تھی اور رسول کو اس کی غذا دی جاتی تھی۔ افسوس اسی بات کا تو ہے، افسوس یہی تو ہے ہمیں ابھی تک 1400 سال سے، کہ جو رسول کو باغ کی کھجوریں کھلائے وہ تو کافر ہو گیا، جو نبی کی بیٹی کا کھجوروں کا باغ کھا جائے۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ توجہ فرما رہے ہیں، 30 سال گزرے، جناب ابو طالب کے وعدے کے مطابق اہل بیت کے گھرانوں کے مردوں کی فضیلتیں ہم سنتے ہیں۔ آج شہزادی زہرا کے ذکر کے سائے میں اہل بیت کے گھرانے کی خواتین کی فضیلت سنیے، اور پھر میں جناب سیدہ کی اس فضیلت پہ آتا ہوں۔ کیا واقعی شہزادی عام خاتون ہے، عام عورت ہے؟ اس کا جواب لیتے جائیے گا، توجہ فرمائیے گا۔ 30 سال کے بعد وقت ولادت مولائے کائنات نزدیک آیا، جناب فاطمہ بنت اسد کعبے کے پاس پہنچی، نہیں توجہ فرمائی۔ دنیا کی کوئی بھی ماں ہو اگر یہ پتہ لگا بھی لے کہ بطن میں بیٹی ہے یا بیٹا، تو یہ پتہ نہیں لگا سکتی کہ بیٹا کتنا بڑا ہے، بیٹا کتنا عظیم ہے، بیٹا کتنا بافضیلت ہے، بیٹا کتنا صاحب مرتبت ہے۔ لیکن اوروں کی ماں ہونا اور ہے، علی کی ماں ہونا اور ہے۔ فاطمہ بنت اسد کو پتا تھا کہ بطن میں جو بیٹا ہے کتنا عظیم ہے، کتنا بلند ہے، کتنا بافضیلت ہے، کتنا باعظمت ہے۔ دلیل پوچھئے گا کہ اس کی دلیل کیا ہے کہ فاطمہ بنت اسد کو کیسے پتا کہ اتنا بڑا بیٹا بطن میں ہے اور اتنے بڑے انسان کی ولادت ہونے والی ہے؟ دلیل یہ ہے کہ علی کے 3 بھائی اور ہیں، طالب، جعفر، عقیل، لیکن فاطمہ بنت اسد نہ جعفر کی ولادت کے وقت گھر کے باہر نکلی، نہ طالب کی ولادت کے وقت گھر کے باہر نکلی، نہ عقیل کی ولادت کے وقت گھر کے باہر نکلی۔ فاطمہ بنت اسد جیسے ہی علی کی ولادت قریب آئی، کعبے میں پہنچی۔ میں کہوں گا فاطمہ بنت اسد علی کی ولادت کے وقت کعبے میں کیوں پہنچی اور کسی بیٹے کی ولادت کے وقت گھر سے باہر نہ نکلی؟ شاید جواب دے، علی کی ماں ہوں، مجھے پتا ہے میرے گھر کی امانت کون ہے، اللہ کے گھر کی امانت کون ہے۔ محسوس فرما رہے ہیں بات کیا چل رہی تھی؟ کیا شہزادی عام عورت ہیں؟ کیا عرض کر رہا ہوں؟ سارے نور کسی نہ کسی کے صلب سے ہو کر آئے، لیکن ان انوار میں فاطمہ کا نور نہیں تھا۔ عام عورت چھوڑیے، نبیوں کے صلبوں سے بڑی عظمت ہے نور جناب سیدہ کی۔ اللہ نے کسی بھی صلب میں نور جناب سیدہ نہیں رکھا۔ اس کا مطلب پردہ داری شہزادی فاطمہ اتنی بلند و بالا ہے کہ نبیوں کا صلب بھی جسے اٹھا نہیں پاتا۔ سلام کیجئے شہزادی جناب خدیجہ کو جو نور نبی کے صلب نہ اٹھا سکے، اللہ نے اس نور زہرا کو خدیجہ کے بطن مبارک میں رکھا۔ نئی بات بہت بڑی کرنے والا ہوں، ذہنوں کو سمیٹ لیجئے گا، طبیعتوں کو سمیٹ لیجئے گا، پوری طاقتوں کو سمیٹ لیجئے گا۔ شہزادی فاطمہ کے ذکر کے وسیلے سے شہزادی فاطمہ کی ماں کی فضیلت بیان کرنے جا رہا ہوں۔ پروردگار مجھے طاقت دے کہ میں جناب خدیجہ کی عظمت جناب خدیجہ کے چاہنے والوں تک پہنچا سکوں، اور جناب خدیجہ کے چاہنے والوں کو طاقت دے کہ جناب خدیجہ کی عظمت تک پہنچ سکیں۔ اٹھے ہوئے ہاتھ، بولتی ہوئی زبانیں، میری خطابت کو داد نہیں، جناب خدیجہ کی عظمتوں کو سلام ہوگا، اور سلام اتنی طاقت سے کرنا ہے اور یہ سمجھ کے کرنا ہے
73 فرقے ہیں مگر بس آپ ایک ہیں جہاں جناب خدیجہ کا تذکرہ ہوتا ہے آوازیں اتنی بلند ہوں کہ 72 فرقوں کی آوازیں الگ ہو جائیں، تنہا آپ کی آواز الگ ہو جائے۔ بڑی محترم ہے شہزادی فاطمہ، بڑی محترم ہے جناب زہرا، خود بھی محترم، شہزادی کی آغوش کے پالے بھی محترم، کتنے محترم، ساری شجاعتیں، سارے حوصلے جہاں پہ آ کر اپنا سر تسلیم خم کریں، ان گود کی پالیوں کو زینب و ام کلثوم کہتے ہیں۔ اللہ 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 کرے آپ تک عظمت پہنچ جائے جناب خدیجہ کی۔ بی بی آپ کے وسیلے سے آپ کی ماں کی عظمت بیان کرنا چاہتا ہوں۔ بھئی فاطمہ بڑی محترم، جن کی زینب جیسی بیٹی ہے، جن کی کلثوم جیسی بیٹی ہے، مگر اس کا کیا کریں کہ فاطمہ جیسی بیٹی تو بس خدیجہ کی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ کسی سلم میں نور جناب سیدہ نہیں رہا۔ اب آپ دلیل پوچھیں گے دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر نور زہرا کسی سلم میں رہتا تو اللہ اپنے حبیب کو معراج پر کیا لینے کے لیے بلا رہا تھا؟ بھائی نور زہرا لینے کے لیے بلا رہا تھا نا۔ اور یہ نور زہرا کو لانے کا سفر بعنوان سفر معراج پروردگار عالم نے قرآن مجید میں بیان بھی فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ نور زہرا کو لانے کا سفر اللہ اپنے رسول کو کرا رہا ہے، مسجد سے مسجد تک، مسجد سے مسجد تک، مسجد سے مسجد تک، یعنی اللہ نے پہلے ہی فیصلہ کر دیا کہ زہرا کی عظمتوں کا مرکز مسجد ہوگی، زہرا کی عظمتوں کا محور مسجد ہوگی، زہرا کی عظمتوں کی منزل مسجد ہوگی۔ اسی لیے آپ نے دیکھا نہیں نبی کی مسجد سے سب کے دروازے بند کرا دیے، تنہا فاطمہ زہرا کا دروازہ کھلا رکھا۔ پروردگار چھوٹے چھوٹے روشن دان کھلوا دیں۔ اللہ نے کہا نہیں صرف در زہرا کھلے گا۔ پروردگار نئے نئے مسلمان ہیں، ناراض بھی ہو سکتے ہیں، اللہ نے کہا نہیں ہونے دو ناراض، صرف در زہرا کھلے گا۔ یہاں سے ہمیں اللہ کی سنت کا اندازہ بھی ہو گیا کہ اللہ کی سنت بھی یہی ہے، دنیا ناراض ہو تو ہو بس فاطمہ زہرا راضی ہو جائے۔ اللہ جانے کون پہنچا کون رہ گیا، میں نے بات ساری تمام کر دی۔ بھئی آغاز زمانے رسول میں عظمتوں کے دو ہی نشان تھے، عظمتوں کے دو ہی پتے تھے، عظمتوں کے دو ہی ایڈریس تھے، عظمتوں کے دو ہی مکان تھے، عظمتوں کی دو ہی جگہ تھی۔ ایک جگہ کو مسجد کہتے ہیں، ایک جگہ کو کعبہ کہتے ہیں، دونوں میں فرق بس یہ تھا کہ مسجد میں زہرا کا دروازہ کھولا گیا، کعبے میں علی کا دروازہ کھولا گیا۔ بعنوان سفر معراج، اور نبی معراج کی بلندیوں پہ گئے ہیں۔ عظمتیں کیسی ہیں، کس طریقے سے گئے ہیں، کیسے گئے ہیں؟ عرش پہ گئے ہیں اپنی نالین سمیت، اپنی جوتیوں سمیت۔ نالین کہتے ہیں جوتیوں کو، اپنی جوتیوں سمیت گیا ہے اللہ کا رسول عرش پر۔ محسوس فرمایا، منظر سمجھے؟ اس کا مطلب جوتیاں اوپر ہیں، عرش و فرش نیچے ہے، جوتیاں اوپر ہیں،
جنت کوثر نیچے ہے، جوتیاں اوپر ہیں، بر بحر سمندر نیچے ہیں، جوتیاں اوپر ہیں، شجر حجر نیچے ہیں، جوتیاں اوپر ہیں، ملک فلک نیچے ہیں۔ بانداز خطابت عرض کر دوں، سب سے نیچے ہے زمین، زمین کے اوپر ہے پہلا آسمان، پہلے آسمان کے اوپر ہے دوسرا آسمان، دوسرے آسمان کے اوپر ہے تیسرا آسمان، تیسرے آسمان کے اوپر ہے چوتھا آسمان، چوتھے آسمان کے اوپر ہے پانچواں آسمان، پانچویں آسمان کے اوپر ہے چھٹا آسمان، چھٹے آسمان کے اوپر ہے ساتواں آسمان، ساتویں آسمان کے اوپر ہے خلا، خلا کے اوپر بادل ہے جس کا رنگ سرمئی ہے، جس کی لمبائی چوڑائی اتنی ہے جتنی زمین سے ساتواں آسمان، اس سرمئی رنگ کے بادل کے اوپر جنت الماوا ہے، جنت الماوا کے اوپر سدرۃ المنتہا ہے، سدرۃ المنتہا کے اوپر حجاب حمد ہے، حجاب حمد کے اوپر حجاب رفعت ہے، حجاب رفعت کے اوپر حجاب عظمت ہے، حجاب عظمت کے اوپر حجاب جبروت ہے، حجاب جبروت کے اوپر حجاب کبریا ہے، حجاب کبریا کے اوپر حجاب علم ہے، حجاب علم کے اوپر حجاب حلم ہے، حجاب حلم کے اوپر حجاب صبر ہے، حجاب صبر کے اوپر حجاب رضا ہے، حجاب رضا کے اوپر حجاب حیا ہے، حجابات کے اوپر کرسی ہے، کرسی کے اوپر عرش ہے، عرش کے اوپر نبی کی جوتیاں ہیں، عرش کے اوپر نبی کی جوتیاں ہیں، عرش کے اوپر نبی کی جوتیاں ہیں، جوتیوں کے اوپر نبی کی پنڈلیاں ہیں، نبی کی پنڈلیوں کے اوپر نبی کے زانو ہیں، نبی کے زانو کے اوپر نبی کی کمر ہے، نبی کی کمر کے اوپر نبی کے شانے ہیں، نبی کے شانوں کے اوپر نبی کے کاندھے ہیں۔ سوچو وہ کتنا بڑا ہوگا جو نبی کے کاندھوں پہ کھڑا ہوگا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو معراج کی بلندیوں پہ گئے نور زہرا کو لینے، اس کا مطلب نور زہرا کسی سلم میں نہیں رہا۔ محسوس کیجئے گا، جواب آنے جا رہا ہے۔ کیا لکھا ابن کثیر دمشقی نے کہ فاطمہ عام عورت ہیں۔ توجہ، جس کے دل میں شہزادی زہرا کی جتنی عظمت جلوہ گر اور دشمن زہرا کی جتنی نفرت جلوہ گر ہے، اتنی طاقت سے انہوں نے جو شہزادی کے اوپر الزام باندھا ہے اس کا جواب پوری طاقت سے دیجئے گا تاکہ قبر میں بھی زلزلہ آ جائے ابن کثیر دمشقی کے کہ شہزادی کے دشمن تو مر گئے، چاہنے والے آج بھی زندہ ہیں، ہر طرف موجود ہیں۔ پہنچے بات تو بتائیے گا، کیا کہا ابن کثیر دمشقی نے؟ شہزادی عام عورت ہیں۔ بھئی عام عورت ہوتی تو رسول لینے کے لیے کبھی نور زہرا نہ جاتے عرش کی بلندی پر۔ اس کا مطلب نہ بیٹی عام تھی نہ ماں عام تھی، عرش پر زہرا کو لینے گئے، فرش پر خدیجہ کو لینے گئے۔ جس کو نبی لینے جائے وہ عام عورت نہیں ہوتی، عام عورت وہ ہوتی ہے جو نبی کے گھر میں زبردستی بھیجی جائے۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ بھائی شہزادی سے منسوب جتنے بھی رشتے ہیں، مسئلہ صرف صحابیت کا نہیں ہے۔ اس عقیدے کے تو ہم قائل ہیں، اس نظریے کے تو ہم قائل ہیں کہ صحابی ایک جیسے ہو ہی نہیں سکتے، سب کی صحابیت کا درجہ ہے، سب کی صحابیت الگ الگ ہے، بلکہ ہم تو اس کے آگے کے نظریے کی بات کر رہے ہیں۔ شہزادی سے منسوب جتنے بھی رشتے ہیں ان رشتوں جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ شہزادی کی ماں جیسے کسی کی ماں نہیں،
شہزادی کے شوہر جیسا کسی کا شوہر نہیں. اور ایک اور چالاکی بتاؤں، سب نے چاہا تو بنانا کہ ان جیسا بن جائے، مگر بنا نہ سکے. بیوقوف تھے، کوشش تو کی. ایک شخص تحفے میں نبی کے پاس ایک دن ایک گدھا لایا. کیا لایا؟ کیا لایا؟ گدھا. گدھا بڑا خوبصورت سا تھا، پیارا سا تھا، دیکھنے میں اچھا لگ رہا تھا، کیوٹ سا تھا. رسول کے پاس بیٹھنے والوں نے کہا کہ ہم بیٹھ کے دیکھنا چاہتے ہیں اس پر. جیسے ہی کوئی بیٹھتا تھا گدھا اس کو پلٹ دیتا تھا. نبی نے گدھے سے پوچھا کہ بھئی یہ بیٹھ رہے ہیں تو انہیں پلٹ کیوں دے رہا ہے، گرا کیوں دے رہا ہے؟ اس نے کوئی اپنی نسل بتائی کہ میں فلاں کی نسل سے گدھا ہوں، اور ہماری نسل کے گدھوں نے صرف اپنی پشت پہ نبیوں کو بٹھایا ہے. میں تو جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا، اس کے آگے آپ کی ذمہ داری ہے. اس کا مطلب گدھا بھی جانتا ہے کس کو بٹھانا ہے کس کو نہیں بٹھانا. گدھا بھی جانتا ہے کس کو بٹھانا ہے کس کو نہیں بٹھانا. اللہ جانے یہ کس نسل کے گدھے تھے جنہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ کس کو بٹھانا چاہیے کس کو نہیں بٹھانا چاہیے. بھائی جسے نبی نے بٹھایا اسے بٹھانا چاہیے، جسے نبی نے اٹھا کے باہر بھیج دیا اسے اٹھا دینا چاہیے. یہ تو بات سیدھی سے ہے نا، بات طے ہے نا. بنانا تو چاہا، علی کے مقابلے پہ لا کر علی کے جیسے بنانا چاہے. نبی کے مقابلے پہ خود آ گئے، خود کو نبی جیسا کہنے لگے. شہزادی فاطمہ نبی کی اکلوتی بیٹی، ان کے جیسے بھی بنانے چاہے. لیکن فدق کے مسئلے نے سب کچھ کھول دیا. فدق کے لیے شہزادی دربار میں آئیں اور یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ اگر نبی کی کوئی اور بیٹی ہوتی تو وہ بھی حق لینے دربار میں آتی. ہم تو دنیا والوں کو بتاتے ہیں نا کہ بھئی مان لیا، آپ کے کہنے کے مطابق مان لیا کہ نبی کی فاطمہ کے علاوہ اور بھی بیٹیاں تھیں، لیکن اگر مان لیں گے کہ فاطمہ کے علاوہ بھی اور بیٹیاں تھیں تو ساتھ میں یہ بھی تو ماننا پڑے گا کہ بیٹیاں اور بھی تھیں مگر چادر تطہیر میں صرف زہرا تھی. بیٹیاں اور بھی تھیں مگر آیے تطہیر میں صرف زہرا تھی. بیٹیاں اور بھی تھیں مگر میدان مباہلہ میں صرف زہرا تھی. بھائی کتنی بیٹیاں کہتے ہیں وہ؟ 4 بیٹیاں، مطلب شہزادی فاطمہ کے علاوہ 3 بیٹیاں اور مانتے ہیں. قیامت خیز جملہ آنے جا رہا ہے، میں ابھی سے وزن میں ہوں، اگر پہنچ گیا جملہ تو سر عرش کی بلندی سے ٹکرا جائیں گے. لیکن بس گزارش یہ ہے، کھل کے کچھ بیان نہیں کر پاؤں گا. سمجھنا آپ کی ذمہ داری ہے، پڑھنا میری ذمہ داری ہے. بھئی آپ سمجھئے مباہلے میں صرف زہرا، آیت تطہیر میں صرف زہرا، بیٹیاں اور بھی تھیں مگر نبی اپنے کاندھوں پہ صرف زہرا کے بیٹوں کو سوار کرتے تھے. بیٹیاں اور بھی تھیں مگر نبی نے اپنے ہاتھوں پہ صرف زہرا کے شوہر کو اٹھایا ہے. بیٹیاں اور بھی تھیں مگر فرشتے چکی چلانے سے زہرا کے گھر میں آئے ہیں. بیٹیاں اور بھی تھیں مگر فرشتے جھولا جھولانے سے زہرا کے بیٹوں کے آئے ہیں. اس کا مطلب نبی کی اور بیٹیاں بھی فاطمہ جیسی نہ تھیں، نبی کی اور بیٹیاں بھی فاطمہ جیسی نہ تھیں. یہ کون نبی ہے؟ خلق اول، خلق اول، نور اول، فکر اول، علم اول. سوچنے کی بات ہے، جب علم اول باپ کی بیٹی زہرا جیسی نہیں ہو سکتی تو کسی جاہل باپ کی بیٹی زہرا جیسی کیسے ہو جائے؟ ہاں اب یہ مقدمہ تھا اس جملے کا جو آنے جا رہا ہے. جملہ تو اب آ رہا ہے. کیفیت بدلنی چاہیے، یہاں کا منظر محشر میں بدل جانا چاہیے.
اگر اپنے پورے دل کی دھڑکنیں اڑیل کے میں آپ کے سامنے رکھ دوں، پوری طاقت سے پڑھنے جا رہا ہوں، پوری طاقت سے سننا ہے، جملہ اتنا قیمتی ہے کہ قیامت تک بھی داد دیتے رہیں تو جملے کا حق ادا نہیں ہوگا۔ پوری ایمانی دولت، ثروت اور سلطنت کے ساتھ جملہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اور بیٹیاں کیوں نہ تھیں، بھئی 3 بیٹیاں اور تھیں اگر فاطمہ کے علاوہ، تو مباہلے میں کیوں نہ تھیں، چادر تطہیر میں کیوں نہ تھیں، فدق میں کیوں نہ تھیں؟ تو جواب ادھر سے یہ آتا ہے، کیسی باتیں کر رہے ہو، تینوں پہلے مر چکی تھی، فدق میں کیسے آتی، تینوں پہلے مر چکی تھی، چادر تطہیر میں کیسے آتی، تینوں پہلے مر چکی تھی، مباہلے میں کیسے جاتی، تینوں پہلے مر چکی تھی۔ اس کا مطلب اللہ کو بھی انتظار تھا کہ پہلے تینوں مر جائیں تو ساری عظمتیں چوتھے کو مل جائیں۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اور یہ شہزادی کا حق اسی طریقے سے پڑھا جاتا رہے گا۔ اور لوگ یہ کہتے ہیں نا کوئی نہیں ہے، بھئی جنہوں نے چھینا ان کا چاہے کوئی نہ ہو، جنہوں نے چھینا ان کا چاہے کوئی نہ ہو، مگر جس کا چھنا اس کا تو بیٹا موجود ہے، اس کا تو وارث موجود ہے۔ حجاب غیبت میں وقت کا امام موجود ہے، وارث جناب سیدہ موجود ہے، وارث جناب زہرا موجود ہے۔ ہم شہزادی کے چاہنے والے صرف شہزادی کو نہیں چاہتے، پوری نسل سیدہ کو چاہتے ہیں۔ وقت کا امام، ہمارے بچے، ہمارے نوجوان، ہمارے جوان، ماں باپ کا فریضہ ہے، والدین کے لیے واجب اور ضروری ہے کہ ان بچوں کو اپنے وقت کے امام سے آشنا کرائیے، بتائیے کہ تم لاوارث نہیں ہو، ایک شخصیت ہے جس کا احسان ہے ہم سب کے اوپر۔ امام نے خود فرمایا ہے کہ اگر ہمارا وجود نہ ہوتا تو ہمارے شیعوں کو اس طریقے سے زمانے کی گردشیں پیس دیتی، کچل دیتی، جیسے چکی کے درمیان گیہوں پیسا جاتا ہے۔ انسان امام کا انتظار بھی ہم کر رہے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ امام کا انتظار کر رہے ہیں ہم، دعا بھی کرتے ہیں ظہور کی کہ پروردگار مولا کو بھیج دے، ساری مصیبتیں ختم ہو جائیں۔ مگر سوچئے، کیا صرف انتظار کرنا، کیا صرف ظہور کی دعا کرنا ہماری ذمہ داریوں کو ختم کر دیتا ہے؟ انتظار مطلب کیا ہوتا ہے؟ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ جو ہمارا محبوب ہے، جس سے ہم پیار کرتے ہیں، جس سے ہم محبت کرتے ہیں، اس کا انتظار کریں۔ تو پتہ لگنا چاہیے نا ہمارے کردار سے، ہماری سیرت سے کہ ہم اپنے محبوب کا انتظار کر رہے ہیں۔ جو دیکھے اسے پتہ لگے کہ یہ کسی کے انتظار میں ہے۔ ہماری سیرت سے پتہ لگنا چاہیے کہ ہم کسی کے انتظار میں، ہمارے کردار سے پتہ لگنا چاہیے کہ ہم کسی کے انتظار میں۔ سمندر کے طوفان میں ایک شخص گر گیا، گرا، کشتی ٹوٹ گئی، کشتی کے ایک تختے پہ وہ باقی رہا، سمندر کے کنارے سے جا کے ٹکرایا، دیکھا کہ ایک جزیرہ ہے، چاروں طرف ہریالی ہے، سرسبز و شادابی ہے۔ اندر پہنچا تو دیکھا نورانی لوگ، نورانی خیمے، ہر طرف نورانی منظر۔ اس نے پوچھا کہ یہ کون سا جزیرہ ہے، ہم کہاں آ گئے ہیں؟ اسے بتایا گیا کہ یہاں وقت کے امام تشریف فرما ہے۔
اسے بڑے احترام سے خیمے میں بٹھا دیا گیا. اس کی مہمان نوازی جو بھی کرنا ضروری تھی مہمان نوازی کی گئی. کچھ دیر کے بعد ایک نورانی شخصیت اس کے پاس آئی اور آ کر بولتی ہے کہ تمہیں تمہارے وقت کے امام بلا رہے ہیں. وقت کے امام بلا رہے ہیں. تیزی سے دوڑتا ہوا وقت کے امام تم سے ملنے کے لیے امام کے خیمے کی طرف بڑھا. مگر معلوم ہے اچانک کیا ہوا؟ جیسے وہ خیمے کے نزدیک پہنچا تو ٹھٹک گیا, ٹھہر گیا, بہت دیر تک کھڑا رہا. وہ لوگ کہہ رہے کہ اندر چلو, وقت کے امام اندر ہیں, ملاقات کے لیے بلا رہے ہیں. ٹھٹک گیا وہ, بہت دیر تک روتا رہا. روتے روتے کہتا ہے کہ میں مل نہیں سکتا, مجھے واپس میرے وطن پہنچوا دو. چلنے لگا تو کسی نے اس سے پوچھا کہ کیوں تم ملنے نہیں گئے؟ کہ مجھے وہ گناہ یاد آ رہے تھے جو میں کر کے آیا ہوں, اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ میرا امام سب کچھ جانتا ہے. میری ہمت ہی نہیں ہو پائی کہ امام کے سامنے اس گنہگار وجود کے ساتھ جاؤں. واقعہ ختم ہو گیا, بات میری تمام ہو گئی. واقعہ تو ختم ہو گیا, مگر یہاں بیٹھا ہر شخص جس کا بھی عقیدہ ہے کہ وہ امام کا انتظار کر رہا ہے, جو بھی روز امام کے ظہور کی دعا کرتا ہے, وہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بس اتنا سوچ لے کہ اگر یہی حالات ہمارے سامنے آئے اور زندگی کے کسی موڑ پر ہمارا امام سے آمنا سامنا ہو گیا, تو کیا ہمارے اندر اتنی طاقت ہے کہ ہم اپنے امام سے نگاہیں ملا سکیں, امام کے سامنے کھڑے ہو سکیں؟ وہ بڑے کریم ہیں, اپنے مہمانوں کو ذلیل نہیں کرتے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ ان کے سامنے آپ جائیں گے تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ آپ کے گناہ آپ کو بتانے لگیں گے, آپ کے گناہ آپ کو سنانے لگیں گے. لیکن یہ ضمیر, یہ دل جو دھڑک رہا ہے, جو یہ دعوے بھی کرتا ہے کہ امام سے ہمیں محبت ہے, اور پھر وہ اعمال بھی انجام دیتا ہے کہ جو محبت کے منافی ہے, محبت کے مخالف ہے, تو جس طریقے سے وہ اس دروازے سے باہر آ گیا, بالکل 2-4 قدم کی دوری پہ امام تھے اور اسے پلٹنا پڑا اپنے گناہوں کو سوچ کر, تو ہم میں سے کس کی طاقت ہے کہ امام کے سامنے جائیں؟ اگر طاقت ہے تو گھر جا کر 2 رکعت نماز شکر ادا کیجیے, اور اگر سوچیں کہ طاقت نہیں ہے تو پھر آئندہ خود کے اندر اعمال صالحہ کے ذریعے وہ طاقت پیدا کرنے کی کوشش کیجیے کہ کسی بھی وقت امام سے ہماری ملاقات ہو جائے, ہم امام سے نظر ملا سکیں. ہمارے اندر وہ خوف اور دہشت اور ڈر نہ ہو کہ امام کے سامنے ان گناہوں کے ساتھ ہم کیسے جائیں. امام جیسے ہم انتظار کر رہے ایسے امام بھی انتظار کر رہا ہے. انہیں بھی تو انتقام لینا ہے, زہرا کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا انتقام لینا ہے, سکینہ کے رخساروں پر لگے ہوئے تماچوں کا انتقام لینا ہے. انتقام لینا ہے. امام بھی انتظار کر رہے ہیں, روتے ہیں امام, کربلا کے مصائب یاد کر کے روتے ہیں, شہزادی فاطمہ پر ڈھائے جانے والے مظالم یاد کر کے روتے ہیں. ہمارا وقت کا امام بھی مظلوم ہے, مگر مولا شہزادی کی پسلیوں پہ گریہ کرنا اور ہے. جملہ بدلو, دادی کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو یاد کر کے رونا اور ہے, نگاہوں کے سامنے ماں کی پسلیاں ٹوٹتے ہوئے دیکھنا اور ہے. علی کے سامنے پسلیاں ٹوٹ گئیں, حسن و حسین کے سامنے پسلیاں ٹوٹ گئیں, زینب ام کلثوم کے سامنے پسلیاں ٹوٹ گئیں.
جن کے گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ اندازہ لگائیں گے. یہ جو ہم نوحہ پڑھتے ہیں نا، صبت علیہ مصائب اللہ والنہا صبت علی الایام سرنا لیالیا، صرف رسول کی وفات کے 3 دن کے بعد کا نوحہ ہے. زمانہ کا نفاق کتنی جلدی سامنے آیا، حالات کتنی جلدی بدلے. یعنی 3 دن میں اتنا ستم ڈھایا گیا شہزادی فاطمہ پر کہ شہزادی فاطمہ بابا کے مزار پر ہاتھ رکھ کر فرما رہی ہے، بابا مجھ پر اتنی مصیبتیں ڈھائی گئی ہیں بابا، کہ اگر دن پر ڈھائی جاتی تو مثل سیاہ رات کے ہو جاتے. کتنی مصیبتیں ڈھائی گئیں. امام سجاد سے کسی نے پوچھا کہ مولا آپ کے بابا زیادہ بڑے مظلوم تھے یا آپ کے دادا زیادہ مظلوم تھے؟ مولا نے فرمایا میرے دادا زیادہ مظلوم تھے. اس نے پھر سوال دہرایا کہ مولا میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے بابا زیادہ مظلوم تھے یا آپ کے دادا؟ کہ میرے دادا مظلوم تھے. کہ مولا میں نے تو سوچا کہ آپ اپنے بابا کا نام لیں گے. مولا نے فرمایا میرے بابا کم مظلوم نہیں تھے، میرے بابا بہت مظلوم تھے، بہت مظلوم تھے میرے بابا. لیکن جانتے ہو میرے بابا کی اصل مظلومیت کیا تھی؟ اصل مصیبت کیا تھی؟ اصل مصیبت میرے بابا کی شمر کا سینے پہ سوار ہونا نہیں تھا، خنجر گلے پہ چلنا نہیں تھا. میرے بابا کی اصل مصیبت تو سکینہ کے رخساروں پہ تماچے لگنا تھا. میرے بابا کی اصل مصیبت تو میری پھوپھی کے سر سے چادر کا چھننا تھا. اصل مصیبت تو میرے بابا کی یہ تھی. لیکن جانتے ہو یہ ساری مصیبتیں میرے بابا پر میری بابا کی شہادت کے بعد ڈھائی گئی. اسی لیے میں نے کہا میرا دادا بڑا مظلوم تھا، اس لیے کہ میرے دادا دیکھ رہا تھا میری دادی کی پسلیاں توڑی جا رہی تھیں. اور پسلیاں ٹوٹنے کے بعد بھی شہزادی کو اتنا خیال رہتا تھا علی کا کہ مولا کائنات جب گھر کے باہر ہوتے تھے نا تو شہزادی پسلیاں پکڑ کے چلتی تھی. مولا علی جیسے ہی گھر میں داخل ہوتے تھے شہزادی سیدھی کھڑی ہو جاتی تھی. فضہ نے پوچھا شہزادی علی جب گھر کے باہر ہوتے ہیں تو آپ پسلیاں پکڑ کے چلتی ہیں، علی جب گھر کے اندر آتے ہیں تو پسلیاں چھوڑ دیتی ہیں. شہزادی نے رو کے فرمایا میرا علی بڑا غیرت مند ہے، اس سے برداشت نہیں ہوگا کہ میری پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں. اور آپ سوچئے کیسی مصیبت. میں نے کیا عرض کیا، پسلیاں کا ذکر سن کے رونا اور ہے، ٹوٹی ہوئی پسلیاں دیکھنا اور ہے، پسلیاں ٹوٹتے ہوئے دیکھنا اور ہے. آپ اگر گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے رہتے ہیں تو آپ اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. گھر میں کسی طریقے کا ڈراؤنا شور ہو، ڈراؤنی آواز آئے، ایک ازدحام سا آ جائے کسی کے گھر کے اوپر، اچانک کچھ ٹوٹ کے گرے یا کہیں آگ لگ جائے. گھر کے بچے چھوٹے چھوٹے ہوں گے تو کہاں جائیں گے، کس جگہ جائیں گے؟ بچے کی فطرت ہے کسی بھی مصیبت میں ماں کے دامن سے آ کے لپٹ جاتا ہے. بس اب رونے کے لیے کچھ اور بتانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کچھ اور کہنے کی ضرورت ہے. اس کا مطلب دروازے میں آگ لگ رہی تھی، زینب ام کلثوم زہرا کے دامن سے لپٹی ہوئی تھی. دروازے میں آگ لگ رہی تھی، حسن حسین زہرا کے دامن سے لپٹے ہوئے تھے. ستم یہیں پہ نہیں رکا، بلکہ ستم تو اس سے بڑا یہ ہوا کہ دروازہ گرا تو زہرا کو تازیانے بھی مارے گئے. اس کا مطلب زہرا تازیانے کھا رہی تھی، حسن حسین دیکھ رہے تھے. زہرا تازیانے کھا رہی تھی، زینب ام کلثوم دیکھ رہی تھی. جب حاکم وقت خلیفہ وقت کی طرف سے وظیفہ معین کیا گیا، وظیفہ مقرر کیا گیا، تو قنفذ کا وظیفہ ڈبل کر دیا گیا. مولا علی گھر میں آ کر بہت دیر تک روتے رہے. پوچھنے والے نے پوچھا، بچوں نے پوچھا بابا کیوں رو رہے ہیں؟
کہ قنفس کا وظیفہ ڈبل کر دیا گیا کہ بابا رونے کی کیا بات ہے، کہ رو اس لیے رہا ہوں کہ اسے انعام ملا ہے زہرا کو تازیانے مارنے کی۔ آپ سمجھ رہے ہیں اہل بیت کن مصیبتوں سے گزرے ہیں؟ مصیبت صرف ایک نہیں ہے جو ہم بیان کرتے ہیں، مصیبت اگر بیان کی جائے جو کتابوں میں لکھا ہے نا تو دل پھٹ جائے۔ شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ نے تحریر فرمایا ہے کتاب بیت الاحزان میں، کتنی مظلومیت اور کتنی مصیبت کے ساتھ نبی کی بیٹی رہی ہے۔ نبی کے بعد گلی میں شہزادی کہیں سے آ رہی تھی، کسی بنی ہاشم کے گھر سے آ رہی تھی شہزادی، ساتھ میں امام حسن علیہ السلام تھے، چھوٹے سے حسن ساتھ میں شہزادی اپنے رشتہ داروں میں سے کسی گھر سے اپنے گھر کی طرف آ رہی تھی۔ گلی میں آمنا سامنا ہو گیا، خلیفہ دوم چلا رہا تھا، شہزادی ادھر سے جا رہی تھی۔ شہزادی نے سوچا کہ نظر نہ پڑ جائے میرے اوپر، شہزادی گلی کی ایک اوٹ میں چھپ گئی۔ گلی کی اوٹ میں چھپتے ہوئے اس نے دیکھ لیا، تیزی سے آیا، شہزادی کے رخسار پہ تماچا مارا۔ اب شہزادی کی مظلومیت سمجھیں گے، تماچا مار کے وہ چلا گیا۔ شہزادی نے مولا حسن سے کہا بیٹا حسن دیکھو جا کے علی کو نہ بتانا۔ روتے روتے رات دن میں تبدیل ہو جائے، دن شب میں تبدیل ہو جائے، شہزادی کی مصیبتوں کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے کسی طریقے سے، حق ادا ہو ہی نہیں سکتا ہے کسی بھی طریقے سے۔ جانتے ہیں عزادارو، ایک خطیب مجلس مصائب بیان کر رہے تھے، مصیبتیں سنا رہے تھے، اور انہوں نے یہ مصیبت سنائی کہ شہزادی کے رخسار پہ تماچا پڑا۔ ایک شخص کھڑا ہو کے پوری قوت و طاقت سے رونے لگا، سر و سینہ پیٹنے لگا۔ خطیب مجلس نے پوچھا بھائی تجھے ان مصیبتوں میں کون سی مصیبت ہے جو دل پہ جا کے لگی ہے، جو تو اتنا تڑپ تڑپ کے رو رہا ہے؟ اس نے کہا سرکار مجھے زینب ام کلثوم کی مصیبت کا احساس رلا رہا ہے۔ ذاکر نے پوچھا، خطیب مجلس نے پوچھا بھائی مصائب تو میں شہزادی فاطمہ کے بیان کر رہا ہوں، تجھے زینب ام کلثوم کی مصیبت کا احساس کیوں رلا رہا ہے؟ معلوم اس شخص نے کیا کہا کہ قبلہ سرکار میں نے ایک دن اپنی زوجہ کے رخسار پہ تماچا مار دیا تھا۔ میرے بزرگان بیٹھے ہیں، میرے سر کا تاج ہیں، اللہ ان کو توفیقات خیر کے ساتھ طول عمر عنایت فرمائے۔ میں اپنے جوانوں نوجوانوں کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں کہ کبھی اپنی بیٹی کو تماچا نہ مارا کیجیے، اور اپنی بیٹی ہی کو نہیں اپنی بیوی کو بھی نہ مارا کیجیے، اس لیے کہ بیوی وہ آپ کی ہے مگر کسی کی تو بیٹی ہے نا، کسی نے اپنے جگر کا ٹکڑا آپ پر بھروسہ کر کے آپ کے حوالے کیا ہے۔ وہ کہتا ہے جب میں نے اپنی زوجہ کے رخسار پہ تماچا مار دیا تو کچھ گھنٹوں کے بعد میری زوجہ میرے پاس آئی، میرے سامنے ہاتھوں کو جوڑ کے کھڑی ہو گئی، مجھ سے کہتی ہے کہ آپ میرے مالک ہیں، میرے سید ہیں، میرے سردار ہیں، میرے آقا ہیں، میں آپ کو اپنے اوپر پورا حق دیتی ہوں کہ اگر کبھی مجھ سے کوئی غلطی ہو جایا کرے نا تو مجھے تنبیہ کر سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، چاہیں تو مجھے مار بھی سکتے ہیں، لیکن یہ میرے ہاتھ جڑے ہیں، بس آج کے بعد اتنا خیال رکھیے گا کہ کبھی میرے رخسار پہ تماچا میری بیٹیوں کے سامنے نہ ماریے گا، اس لیے کہ جب سے آپ نے تماچا مارا ہے نا میری بیٹیاں مجھ سے بار بار پوچھ رہی ہیں اماں یہ رخسار پہ نشان کیسا، اب مجھے بتائیے میں انہیں کیا جواب دوں؟ سرکار میں یہی سوچ سوچ کے پریشان ہوں، جب زینب ام کلثوم نے پوچھا ہوگا اماں یہ رخسار پہ نیل کا نشان کیسا، زہرا نے کیا بتایا ہوگا، زہرا نے کیا سمجھایا ہوگا، زہرا نے کیا جواب دیا ہوگا، زہرا نے بچوں کو کیسے اطمینان دلایا ہوگا، زہرا نے جواب میں کیا کہا ہوگا، رخسار پہ نیل کا نشان کیسا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره ماتم حسین۔